بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر دعا مانگنے والے محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے استفہام اقراری سے اعلان فرمایا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ ہم بار بار گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اڑ کے مانگنا کہ اے اللہ، اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، بس آپ ہمیں دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب فرما لیتے ہیں۔ اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے موٹر سائیکل یا موٹر مانگی اور گڑ گڑا کے مانگی، یا اپنی اصلاح اور تزکیہ مانگا کہ اے اللہ میری اصلاح فرما دے، میرا تزکیہ فرما دے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دے، یا اپنی صحت مانگی، دنیا یا آخرت کی جس نعمت پر آپ اڑے ہوئے ہیں، تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر 3 دفعہ مانگیے۔ 24 گھنٹے میں کم از کم 3 مرتبہ صلاۃ حاجت پڑھیے تاکہ کثرت سے مانگنا ثابت ہو جائے، کیونکہ عربی میں جمع کا لفظ 3 کے لیے آتا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ کثرت سے آپ کی بینائی کے لیے دعا کرتی تھی کہ ایک دن ان کی والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا، کیونکہ بکثرت دعائیں تیری کثرت دعا سے صبح دیکھا تو بیٹے کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت دعا سے کام بنتا ہے۔ 2-4 دن دعا کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، دعا میں لگے رہو۔ بعض لوگ 2-3 دفعہ مانگ کر پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں کہ 3 مرتبہ مانگا، 2 رکعت بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا۔ نعوذ باللہ۔ انبیاء علیہ السلام کی بعض دعائیں 40 سال کے بعد قبول ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا، اور ایک روایت کے مطابق 80 برس کے بعد ہوا۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ دعا تو ہمیشہ قبول ہے، لیکن قبولیت کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو شیطان مایوس کر دے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو قبول نہ ہوئی ہو، مگر قبولیت کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دعا کی قبولیت کی پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ جو مانگے اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو دے دے۔ نمبر 2، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اس میں اللہ کے علم میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہماری جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر اتنا زیادہ اجر عطا کریں گے، ان کا زیادہ بدلہ دیں گے کہ مومن یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ نمبر 3، یا پھر اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ کبھی درجات بلند کرنے کے لیے بھی دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے اعلیٰ مقام لکھا ہوا ہے، مگر وہ عمل میں کمزور ہے، جس کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے جسم پر یا مال اور اولاد پر کوئی بلا آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی طاقت بھی دیں گے، جس سے اس کا اعلیٰ مقام پر اسے پہنچا دیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سنا کہ دعا کی قبولیت کی اتنی صورتیں ہیں، تو انہوں نے عرض کیا، یعنی پھر تو ہم دعا میں خوب کثرت کریں گے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکثر، اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب مسلمانوں کی جائز دعائیں قبول فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔